على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرت محترم، ہم فرض علوم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے حاضر و ناظر ہونے کا بیان پڑھا۔ آج علم غیب مصطفیٰ کے بارے پڑھیں گے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کس طرح کے علوم غیبی عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو روز اول سے روز آخر تک کا علم عطا فرمایا ہے۔ لوح محفوظ میں درج تمام علوم نیز اپنی ذات و صفات کی معرفت کے متعلق بہت اور بے شمار علوم اللہ نے عطا فرمائے۔ علوم خمسہ پر اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرمایا۔ علوم خمسہ قرآن نے بیان کیے۔ نمبر 1 قیامت کا علم، نمبر 2 بارش کے نزول کا علم، کل کوئی کیا کمائے گا، کہاں فوت ہوگا، اور اس طرح ماں کے شکم میں کیا ہے۔ یہ علوم خمسہ ہیں تو قرآن نے بیان کیے یہ، اور فرمایا یہ خاص اللہ کے ساتھ ہیں، ذاتی طور پہ اللہ جانتا ہے، اللہ جسے چاہے ان علوم کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج محکمہ موسمیات والے بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کل بارش ہے کہ نہیں، موسم کیسا رہے گا، حالانکہ یہ علم غیب ہے۔ اسی طرح اب تو ڈاکٹر بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں بچہ ہے یا بچی، حالانکہ یہ بھی علوم غیبیہ میں سے ہیں۔ تو جب یہ علوم اللہ نے بندوں کو عطا کیے وہ جانتے ہیں، تو باقی علوم تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ علوم کیوں نہیں عطا فرمائے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح علوم خمسہ پہ اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرمایا، جس میں خاص قیامت کے وقت کا علم بھی ہے۔ حضور نے قیامت کی نشانیاں بیان فرما دی ہیں، ساری مخلوقات کے احوال اور تمام جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، اللہ نے سارا اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم یہ عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، مستقل بذات ہے، اور اللہ کے حبیب کا علم غیب عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک یہ فرق۔ دوسرا، حضور کا علم غیب حادث ہے۔ حادث کا معنی جو پہلے نہ ہو بعد میں دیا جائے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جب نہیں دیا تھا تو حضور کو علم نہیں تھا، تو حضور کا علم یہ ہمیشہ سے نہیں، حادث ہے۔ اور اللہ کا علم غیب قدیم ہے۔ قدیم کا معنی جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، تو یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا علم ہرگز اللہ کے علم کے برابر نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم سنی لوگ حضور کے علم غیب رب کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ بھئی ہم نہیں ملاتے، ہم تو یہ بتاتے ہیں اللہ کے علم غیب ذاتی، حضور کا عطائی، اللہ کا علم غیب قدیم، حضور کا حادث، اللہ کا علم غیب غیر محدود انلمیٹڈ، جبکہ اللہ کے حبیب کا علم غیب محدود ہے، جتنا رب نے دیا۔ تو کتنا فرق ہوا۔ اب سنیں علم غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کے لفظی معنی ہے غائب، یعنی چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم سے چھپا ہوا ہو، اور ہم اسے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے نہ جان سکیں۔ حواس خمسہ کہتے ہیں دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو غیب کا معنی ہے وہ علم جو ان پانچوں حواس میں نہ آ سکے، بندہ حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہ کر سکے، اور غور و فکر سے عقل بھی اس علم کو معلوم نہ کر سکے، اس علم غیب کہتے ہیں۔ جیسے جنت، دوزخ، اللہ کے فرشتے، قیامت کا دن، یہ سب چیزیں غیب ہیں، کیونکہ ہم ان کو اپنے حواس کے ذریعے ان کو معلوم نہیں کر سکتے۔ اب سوال سنیں، کیا علم غیب مصطفیٰ قرآن پاک سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے حبیب کے علم غیب کا ذکر کیا۔ چند آیات طیبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے 4 پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔
تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ امام شہاب الدین احمد بن علی المعروف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، میری امت مجھ پر ایسے پیش کی گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، تو میں نے جان لیا کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون میرا انکار کرے گا۔ یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کون ان پہ ایمان لائے گا، کون ان کا انکار کرے گا۔ تو منافقین نے کہا، ہم تو 8 پیر حضور کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ان کو علم نہیں، ہم ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ جانتے نہیں کہ ہم اندر سے ان کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، ہم منافق ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے قیامت تک پتہ ہے کون میرے پہ ایمان لائے گا، کون میرا انکار کرے گا۔ تو اس وقت قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہر کسی کو غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کی تفسیر لکھی، امام بغوی، امام سراج الدین عمر حنبلی، امام احمد بن شربینی، امام علاء الدین علی بن محمد خازنی، یہ بڑے بڑے چوٹی کے مفسرین ہیں، سب نے اس آیت کے ضمن میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لکھا کہ منافقوں کا جب یہ اعتراض اللہ کے حبیب نے سنا، کس نے حضور کو بتایا کہ منافقین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، صحابہ کو آپ نے جمع فرما لیا، پھر آپ نے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا فما بال اقوام طعنوا فی علمی، یہ پورا حضور کا آگے ارشاد ہے، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم خدا داد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارے اور قیامت کے درمیان جو کچھ بھی ہے تم مجھ سے ان میں سے جس چیز کے بارے سوال کرو گے میں تمہیں خبر دوں گا، پوچھو مجھ سے قیامت تک جو پوچھو گے میں تمہیں یہاں کھڑے کھڑے خبر دوں گا۔ اب کسی منافق کی مجال نہ تھی وہ بولتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ حضور کے صحابی ہیں، لوگ ان کے نسب کے اوپر تان کرتے تھے کہ ان کا باپ وہ نہیں جس کی طرف یہ منسوب ہے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی من ابی یا رسول اللہ، حضور یہ بتا دے سب کو میرا باپ کون ہے، تو سرکار نے فرمایا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ تو جو لوگ ان کے نسب کے اوپر تان کرتے تھے ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کی ردینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، حضور ہم رب کے اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی، قرآن کے امام ہونے پہ راضی، حضور ہمیں معاف فرما دیا، میں آپ کے علم خدا داد کی وسعت پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے یا نہیں، کیا باز آؤ گے نہیں۔ پھر حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس موقع پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ ہر کسی کو غیب کے اوپر مطلع نہیں فرماتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری سنیں آیت، قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تمہیں سکھا اے حبیب تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے اللہ نے وہ سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرما دیے، سکھا دیے جو حضور پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام، غیب کے وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اولین و آخرین کی خبریں دیں اور جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا سب کا علم عطا فرما دیا، اور یہ سب کچھ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے۔ یاد رہے ما لم تکن تعلم میں وہ سب کچھ داخل ہے جو ہمارے پیارے آقا پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو جب اللہ نے حضور کو سارے علوم سکھا دیے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ کہے یہ پتہ ہے وہ نہیں، اتنا جانتے اتنا نہیں۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے حضور کے علم خدا داد کی وسعت کا علم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح
اللہ کریم نے سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اس آیت میں انسان اور بیان کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر خازن میں ایک قول یہ ہے اراد بالانسان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں انسان سے مراد حضور کی ذات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم سکھایا، اور بیان سے ما کان و ما یکون مراد ہے جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ نے سکھا دیا، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے تھے۔ حضور بتاتے تھے صحابہ کو کہ پہلے کیا ہوا اور قیامت تک کیا ہوگا۔ امام حسین بن مسعود بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا، اسی طرح تفسیر زاد المسیر میں، تفسیر مظہری، تفسیر ساوی، سب تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ ہوا وہ بھی سکھایا، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی سکھا دیا۔ چوتھی آیت اللہ کریم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، غیب کا جاننے والا تو غیب اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ ہر غیرے کو غیب کے اوپر مطلع نہیں فرماتا، ہاں اللہ اپنے پسندیدہ رسول میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ پانچویں آیت سورۃ تکویر 30واں پارے میں ارشاد ہوا وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی حضور کو جو اللہ نے علم غیب دیا آپ اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت محترم صرف 5 آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو حضور کے علم غیب کی وسعت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ورنہ قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں جو حضور کی شانوں کو اور علوم کو بیان کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو علوم غیبی عطا فرمائے۔ حضور قیامت روز اول سے لے کر قیامت تک کے سارے حالات اللہ نے اپنے حبیب کو دکھا دیے، بتا دیے، لیکن فرق ذہن میں رہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، رسول پاک کا علم غیب عطائی ہے۔ اللہ کا علم غیب مستقل بذات ہے، حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اللہ کا علم غیب قدیم ہے، حضور کا علم غیب حادث ہے۔ اللہ کا علم غیب ان لمیٹڈ غیر محدود ہے، جبکہ رسول پاک کا علم غیب محدود ہے۔ لیکن بعض لوگ محدود کو اپنے علم کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ حضور کو اتنا پتہ، اتنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بڑا پیارا لکھا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، ہم نے وہ دروس قرآن کے اندر ہم نے پڑھا بھی تھا، آپ نے لکھا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اگر آپ حضور کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کے مقابلے میں کمپیریزن کریں، تقابل کریں، تو ہم کہتے ہیں حضور کے علم غیب کو رب کے علم غیب کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ جو لوگ کہتے ہیں تم حضور کے علم غیب کو خدا کے علم کے ساتھ ملا دیتے، ان کو یہ بتائیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کے علم غیب رب کے علم غیب کے مقابلے میں اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے ہے۔ قطرے کو سمندر کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ بھی سن لیں، یہ بھی ہم کہتے ہیں اگر حضور کے علم غیب کا مقابلہ کریں مخلوق کے علم کے ساتھ تو پھر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات کا علم حضور کے علم غیب کے مقابلے میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے ہے۔ یعنی مخلوق کے مقابلے میں حضور کا علم غیب سمندر ہے اور ساری مخلوق کا علم قطرے کی طرح ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق